اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنایا کرتے ہیں۔ اسکالرز ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں، ثنا خاں حضرات موجود ہوتے ہیں، اور یہ پروگرام جمعۃ المبارک کو دوپہر 1 بجے الحمدللہ نشر کیا جاتا ہے، اور سالہ سال سے اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ میٹرو ون نیوز اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے قرآن کی، حدیث کی اور شریعت کی اور تاریخ اسلام کی۔ اس حوالے سے الحمدللہ اس پروگرام کو پیش کیا جاتا ہے، اور آج اسلام کا نظریہ اخوت یا بھائی چارے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سگے بھائیوں میں بھی ایک ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ دست و گریباں نظر آتے ہیں، اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی کہ بے شک مسلمان تو بھائی ہیں، اور المسلم اخو المسلم، سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں خونی رشتے ہوں یا ہمارے قرابت دار ہوں یا ہمارے ہمسائے ہوں، ہمارا ان سے برادرانہ تعلق نہیں ہے بلکہ رسمی تعلق قائم رہ گیا ہے۔ اسی سبب ایک دوسرے کے ساتھ دلوں میں دوریاں نظر آتی ہیں، اسی سبب ہم ایک دوسرے کے دکھ درد سے دور نظر آتے ہیں۔ ایون میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں پڑوسی کا نام تک نہیں معلوم ہوتا کہ پڑوس میں آپ کے رہتا کون ہے۔ اور اسلامی بھائی چارہ تو ہم سے کچھ اور تقاضے کرتا ہے، وہ کیا تقاضے ہیں آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ذوالفقار مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب، اس سے قبل بھی ہمارے پروگرام کا حصہ رہے ہیں، آج ایک بار پھر تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ثنا خاں اور حیدرآباد سے میری درخواست پر تشریف لائے ہوئے بہت ہی خوش الہان ثنا خاں حافظ ضیاء الرحمن شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی آواز میں شاہ صاحب کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد اپنے موضوع پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ بسم اللہ۔ میں آسی ہوں مگر تو ہے بڑا غفار یا اللہ، میں آسی ہوں مگر تو ہے بڑا غفار یا اللہ، کرم سے دکھ میں کر دے میرا بیڑا پار یا اللہ، اللہ 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 سما جائیں میرے دل میں محبت کے تیرے جلوے، سما جائیں میرے دل میں محبت کے تیرے جلوے، جدھر رہوں تیری رضا پر میں ہمیشہ صابر و شاکر، رہوں تیری
رضا پر میں ہمیشہ صابر و شاکر، نہ دے دنیا کا کوئی غم مجھے عالم، یا اللہ اللہ تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں بارہا دیکھوں، تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں بارہا دیکھوں تیرا کعبہ، حافظ ضیاء الرحمن شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ حمد ایک منفرد انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامی نظریہ اخوت کے حوالے سے۔ حضرت قرآن کریم جو ہے وہ کیا تعلیم دیتا ہے اسلامی نظریہ اخوت کے حوالے سے؟ آج ہمارے ہاں قرآن سے چونکہ دوری ہے تو اس کی تعلیمات سے بھی دوری ہے، اس کے پیغامات سے بھی دوری ہے، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے ضروری اور اہم موضوع کا انتخاب فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ جی جی دیکھیں، اخوت جو ہے، اخوت کا لغوی معنی ہوتا ہے بھائی بنانا، دوست بنانا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں کا ایک ایسا باہمی تعلق اور ایک ایسا رشتہ جس کی بنیاد پیار و محبت، اتفاق، اخلاص، یکجہتی، یگانگت اور خیر خواہی پر استوار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روئے زمین میں جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں چاہیے کہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور جب کوئی مسلمان کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کو اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس کو شرعی اعتبار سے اخوت اسلامی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کی ضد ہے عصبیت۔ عصبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبائلی اعتبار سے یا لسانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے باہمی دشمنی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس وجہ سے دشمنی رکھے کہ وہ ایک مسلمان جو ہے کسی اور زبان کا مالک ہے اور دوسرا مسلمان کسی اور زبان کا مالک ہے، تو اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ اخوت اسلامی کا درس دیتا ہے اور عصبیت کی نفی کرتا ہے، اس کی مذمت بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخوت اسلامی کو اجاگر کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اور جب مؤمنین کے درمیان اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں وہ لڑائی جھگڑا کریں تو فاصلحوا بین اخویکم، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ یہ قرآن مجید کا مسلمانوں سے تقاضا ہے تاکہ وہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، واہ واہ سبحان اللہ، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرق میں نہ پڑیں۔ اور جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لا تعداد متعدد احادیث اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور وہ اخوت اسلامی کو اجاگر کرتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث آپ نے پڑھی ہے
میں دوبارہ سے حصول جی جی، برکت ارشاد، کے لیے اس کو ارشاد، پڑھ دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بالکل، کہ آج ہر مسلمان فخر سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اور شریعت کی نگاہ میں حقیقی اور واقعتاً مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ بالکل۔ اگر ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو وہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنا قبلہ درست کرے واہ واہ، کہ میری زبان کے ذریعے یا میرے ہاتھ کے ذریعے سے ایک مسلمان محفوظ نہیں ہے تو میں اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں حقیقی مسلمان نہیں ہوں۔ واہ، تو اس حدیث میں بھی اس حوالے سے بڑا زور دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اور ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے جی جی، ارشاد، ارشاد۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور دوسرا مسلمان اس مصیبت کو حل نہ کرے، مشکل میں کام نہ آئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آڑے وقت میں اس کی ضرورت کو پورا کرتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی کی مشکل کو حل کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرف اپنے امتیوں کو لے کے جا رہے ہیں، اخوت اسلامی کا کس طرح سے اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو درس دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مشکل کو حل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آڑے وقت میں اس کی مدد کرتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو مسلمان کسی کی عیب کو مخفی رکھتا ہے اور غلطی دیکھ کر اس کو چھپاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے ستر عیوب کو چھپائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بہت اچھے انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اخوت کی اہمیت اور ضرورت پر آپ نے کلام فرمایا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ معلوم کریں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عہد زرعی ہے کہ جو ہمارے لیے ہر دور میں سمجھتا ہوں کہ نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے ایک ایسا روشن مینارہ ہے ہدایت کا کہ جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد آنے والوں، تو ان میں جو باہمی محبت کا ایک جذبہ تھا بطور ایک اسلامی بھائی، ایک ہم مذہب ہونے کے، وہ کیا طریقے، چونکہ مختلف قبائل کے لوگ تھے، مختلف خاندانوں کے لوگ تھے، مختلف انداز کے لوگ تھے، زبان و بیان، پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں تو وہ علیحدہ سے، حضرت سلمان فارس کے تھے، فارسی تھی، یہ ان کی حبشہ سے حضرت بلال حبشی ہیں، اس طرح مختلف لوگ ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کس طرح باہمی اخوت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ایک دوسرے کے لیے، میں چاہتا ہوں اس پہ کلام کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رئیس بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ رئیس بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا وہ درس جو اللہ تعالیٰ نے دین میں عطا کیا اور قرآن پاک میں عطا کیا، عملی طور پر مظاہرہ کر کے ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اخوت کے اور بھائی چارے کے رشتے میں منسلک فرمایا۔ میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اخوت جس کا معنی ایک تعلق اور بھائی ہونا، بھائی چارہ قائم کرنا، اصل میں اخوت کی دو قسمیں ہیں۔ وہ اخوت جو مساہرت کے سبب ہو اور وہ اخوت جو مذہب کے سلسلے میں ہو۔ مساہرت کے حوالے سے تو عرب کے اندر بھی پائی جاتی تھی، باقی سارے لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے، لیکن مذہبی حوالے سے اخوت جو ہے یہ اسلام کا ایسا خاصہ ہے کہ جس نے آگے چل کر معاشرے کی حیثیت کو تبدیل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ میں تشریف لائے تو چونکہ ایک تو وہاں پر قبائلی سسٹم تھا عرب کے اندر، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلہ ایک قبیلے کی سپورٹ کرتا تھا، اور مقابلے میں کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا تو پورا قبیلہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ ایسے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت یہ اتحاد اور یگانت جو پیدا فرمائی وہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے کسی کو حضرت ابوبکر صدیق کا بھائی بنا دیا، فاروق اعظم کا بھائی بنا دیا، اور عثمان غنی کا بھائی بنا دیا۔ آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کا بھائی بنا دیا، اور آقا علیہ السلام نے باقی تمام صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی انصار مدینہ کو اور مکہ کے مہاجرین کو۔ یہ اخوت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی،
تو یہ در حقیقت امت کے لیے ایک درس تھا کہ جب معاشرے میں مختلف قبائل، مختلف خاندان اور مختلف زبانوں والے افراد جمع ہو جائیں تو ان کا آپس میں ایک لنک ہونا چاہیے، آپس میں ایک تعلق ہونا چاہیے۔ اگر وہ تعلق آپس میں مضبوط ہوگا، اتفاق ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، تو بطور مذہب وہ دین جو ہے ان کے اندر مضبوط ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اسلام کے بہت سارے اصول، قواعد و ضوابط ان کے اندر انفرادیت اختیار کر جاتے ہیں۔ کوئی کسی کو اپنی ذاتی پسند کی وجہ سے ترجیح دیتا، کوئی کسی کو اپنی قبائلی پسند کی وجہ سے ترجیح دیتا، اور اسلام کا جو نظام تھا اس کے اندر درم برم ہو جاتا۔ فرمائے تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو آپ انشاءاللہ جواب کو مکمل فرمائیے گا۔ آپ نے جاتے جاتے عہد مواخات کا بھی ذکر کیا۔ وہ عہد مواخات کی جو تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا ایک ایسا عہد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی مثال دوسرے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ یعنی کہ مکے کے وہ تاجر، تجارت پیشہ لوگ تھے مکے والے، وہ جب آئے تو یہاں مدینے والے زراعت پیشہ لوگ تھے، تو ان کا باہمی ایک اتحاد جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اور یہ عہد مواخات جو فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا روشن باب ہے کہ اسے ہم کہیں پر بھی اگر امپلیمنٹ کر دیں تو اس کے ثمرات دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جب ہجرت کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلام کا نظریہ اخوت، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، بھائی چارہ، جس کی آج بھی ضرورت ہے، ہر عہد میں اس کی ضرورت رہی ہے، اور آج بطور خاص اس لیے کہ ہر شخص اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور بالکل سپریٹ گزارنا چاہتا ہے، کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں بھائی مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میرے ہاتھ میں جو ہے نا موبائل فون ہے، میری اپنی زندگی ہے، مجھے وقت ملے گا بات کروں گا، مجھے وقت ملے گا کسی کی بیمار پرسی کروں گا، مجھے وقت ملے گا میں تعلق قائم رکھوں گا، ورنہ میرا سب سے بہترین جو دوست ہے اس وقت وہ میرا موبائل سیٹ ہے، میرا جو ہے میرے ہاتھ میں، اور میں پوری دنیا سے اس وقت کنیکٹ ہوں۔ بظاہر ہم دنیا سے کنیکٹ ہو گئے لیکن حقیقتاً ہم سب سے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ دیکھا یہ گیا ہے، ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں، 5 کے پاس موبائل فون ہے تو تمام ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہیں، لیکن یہ تمام دیکھا جائے تو فنگر ٹپس کے ذریعے پوری دنیا سے کنیکٹ نظر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں اللہ صاحب اپنی بات کو مکمل فرما دیتا ہوں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، جیسا کہ سلسلہ چل رہا تھا ہماری گفتگو کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں جو اسلام کے اندر یہ مواخات مدینہ قائم ہوئی، یہ در حقیقت پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تمام لوگوں کو یہ درس عطا فرمایا کہ معاشرے میں بہترین نظام اس انداز میں قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انسان، ہمارا مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں ظاہری فوائد عطا فرمائے اس طرح اخروی فوائد بھی عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک میں اور احادیث میں جہاں ظاہری فوائد کی بات تھی اس کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد کی بات بھی فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مسکرانے کی وجہ ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جنت میں، انتہائی طویل اور بہت بڑا محل اللہ نے اسے عطا کیا، اور حد نگاہ تک وہ وسیع ہے، اور وہ صاحب کبھی محل کے اس کنارے سے دوڑتے ہیں دوسرے کنارے پر، کبھی وہاں سے دوڑتے ہیں تیسرے کنارے پر، الغرض کہ ان کی موومنٹ پورے محل میں جاری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون سا عمل تھا جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام عطا فرما دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے فقط اس بنا پر راستے سے پڑا ہوا کانٹا اٹھا دیا کہ کہیں میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، میرے بھائی کی اذیت کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اتنا بڑا مقام عطا کیا اور اتنا بڑا محل بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح لیکن اب جدید معاشرے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا موبائل فون اور ہمارا یہ سوشل میڈیا اور دوسرا سلسلہ پوری دنیا ہمیں پوری دنیا کو ہمارے سامنے موجود رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے کمرے کے اندر یا اپنے آفس میں ایک جگہ پر محدود ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے رابطے میں، لیکن ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے والدین ہم سے دور ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کروں گا، جیسا کہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ چلتا ہے، شب برات ہو، شب معراج ہو، کوئی 27ویں شب رمضان المبارک کی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک میسج معذرت نامے کا فارورڈ کر دیا، فون بک کے اندر 400 افراد تھے، سب کو ہم نے معافی مانگ لی، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی خفت نہیں ہے اس کے اندر، اور معافی کا ارادہ بھی نہیں ہے۔
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت بڑی ذمہ داری سر انجام دے لی، لیکن بدقسمتی سے دوسرے کمرے میں ہمارے والد صاحب ہم سے ناراض بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے کمرے میں ہماری والدہ ہم سے ناراض والد بیٹھی صاحب ہوتی کو ہیں۔ تو مزاج ہی نہیں ملتا نا، بڑے سخت ہیں، اور والدہ جو ہے والد صاحب کی باتوں میں ہے، تو اس وجہ سے وہ والد اور والدہ سے دونوں سے ہم اولاد دور دونوں سے جدا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان مبارک راتوں میں سب سے پہلے والدہ کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، والد کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد وہ ہیں کہ اگر یہ اس فرش پر تم سے راضی ہو جائیں تو رب رحمان عرش پر تم سے راضی ہو جاتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کے قدموں میں اللہ نے تمہیں جنت عطا فرمائی، گویا کہ ہماری جنت اور رب کائنات کی رضا دوسرے کمرے میں ہوتی ہے، اور ہم اپنے موبائل پر ہزاروں لوگوں سے معافی نامہ حاصل کر کے اور ہم خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ مواخات کے جو رشتے ہیں، یہ اصول و ضوابط کے رشتے جو حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اور اللہ کے دین نے ہمیں عطا کیے، وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بھائیوں کو راضی کریں، بہنوں کو راضی کریں، والدین کو راضی کریں، معاشرے کے اندر ایک اچھے فرد کی حیثیت سے ہم پہچانے جائیں۔ جب ہم گلی میں نکلیں تو سارے افراد ہم سے راضی ہوں، جب ہم آفس میں پہنچے سب افراد ہم سے راضی ہوں، جب ہم فیکٹری میں پہنچے سب افراد ہم سے راضی ہوں، تو یہ اصل اخوت ہے جس کا اسلام نے ہمیں درس عطا کیا۔ ناظرین محترم، اس موضوع پر مزید کلام کریں گے، شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ حیدرآباد سے ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمان ثنا خان حافظ ضیاء الرحمن شاہ صاحب، بسم اللہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، 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 میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، آس میری سرے حشر اور قبر میں، آس میری سرے حشر اور قبر میں، پہلی اور آخری آپ ہیں، آپ ہیں، پہلی اور آخری آپ ہیں، آپ ہیں، بے طلب جھولیاں سب کی بھرتے ہیں جو، بے طلب جھولیاں سب کی بھرتے ہیں جو، ایسے اعلیٰ سخی آپ ہیں، آپ ہیں، ایسے اعلیٰ سخی آپ ہیں، آپ ہیں، شان صبر و رضا رسم جود و عطا، شان صبر و رضا رسم جود و عطا، جن کے گھر سے چلی آپ ہیں، آپ ہیں، جن کے گھر سے چلی آپ ہیں، آپ ہیں، ساری دنیا میں الطاف کو آبرو، ساری دنیا میں
کے صدقے ملی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سید الطاف شاہ کاظمی کا کلام بہت اچھے انداز میں پیش کر رہے تھے حافظ ضیاء الرحمن شاہ صاحب۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج اسلامی نظریہ اخوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اسلامی بھائی چارے کے حوالے سے بڑی اچھی مثالیں سامنے آئیں، اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہد خلفائے راشدین میں ایسی بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آیا جس معاشرے میں اخوت کا تصور موجود نہیں ہوتا، اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، معاشرے کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اگر ہماری نظر اس طرف بھی ہو تو شاید آج ہمارے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں بھائی، کل سے میں اپنے پڑوسیوں سے بھی سلام دعا کروں گا، اپنے ہمسایوں سے بھی، اپنے ریلیٹو سے بھی، اپنے تمام کزن سے، اپنے تمام دوستوں سے، بھائیوں والا، چونکہ دینی بھائی کی اصطلاح جو ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے، جو قرآن سے بھی ہمیں ملتی ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے، اس کے حوالے سے عمل کیا کہیے گا مفتی صاحب؟ جس معاشرے میں بھائی چارہ نہ ہو اس کو نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی؟ جی رئیس بھائی، اصل میں اگر معاشرے کے اندر اخوت، بھائی چارہ اور آپس کے معاملات میں اتفاق اور اتحاد نہ ہو تو اس کے نتائج میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک وقت میں پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے، لیکن تکلیف کے عالم میں پھر وہ تنہا اور اکیلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں مشرقی روایات میں یہ بات داخل ہے کہ ہم والدین کے ساتھ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں، اور یہ اسلام نے ہمیں درس عطا کیا۔ اگر مغرب کی طرف جائیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اولاد جیسے ہی جوان ہوئی تو وہ اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین جب بڑھاپے میں جا کر کمزور پڑتے ہیں تو انہیں اولڈ ہوم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہاں پر وہ اپنی اولاد سے دور، اپنے گھر سے دور، اپنے کاروبار سے دور، ایک وہ وقت تھا یا تو وہ معاشرے کے اندر انتہائی مضبوط فرد کی صورت میں نظر آتے تھے یا اولڈ ہوم میں بیکار افراد کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں وہ نظریہ عطا کیا کہ یہ اولاد جب چھوٹی تھی تو والدین ان کے لیے مضبوط سہارا تھے، اور یہ والدین جب بوڑھے ہو گئے تو پھر اولاد ان کا مضبوط سہارا ہو گئی۔ یہ اسلام کا ایک نظریہ ہے۔ جی، اگر اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو اگر آپ عالم بچپن میں دیکھیں تو انسان کیسے جوان ہوگا، اور عالم بڑھاپے میں دیکھیں تو پھر انسان کیسے زندگی گزارے گا۔ اور اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی اسلام نے ایک نظریہ عطا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا غضب اس بندے پر نازل ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس بندے پر پوری رات برستی ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گیا اور ہمسایہ بھوکا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، انسان کی جو کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی، اخروی کامیابی اور اللہ کی بارگاہ میں فوائد حاصل کرنا، یہ انسان کے عبادات اور انسان کے معاملات دونوں لے کر چلتے ہیں۔ اب انسان اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادات پر فقط زور دے اور معاملات پر زور نہ دے تو انسان پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایسے عالم میں جہنمی لوگ جو ہیں وہ سوال کیے جائیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت کے لوگ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہارے جہنم میں پہنچنے کی وجہ کیا ہے، تم کیسے پہنچ گئے یہاں پر؟ قالوا لم نکن من المصلین، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادات پر پورے نہیں آتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور دوسری وجہ یہ کہ ہم معاملات میں کمزور تھے، غریب مسکین جب ہمارے پاس آتے تھے تو ہم ان کی کفالت نہیں کرتے تھے، ان کو کھانا پیش نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفالت کرنے پر اور اخوت پر زیادہ زور دیا۔ آقا علیہ السلام کی کیا معروف حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مسافر حاضر ہوتا ہے اور وہ مہمانداری کا سوال کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اعلان فرماتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس شخص کو اپنا مہمان بنا لیا۔ اب گھر میں کھانے کی قلت تھی، ایک فرد کا کھانا تھا، انہوں نے ان کی زوجہ محترمہ نے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دیا
اور خود پلیٹیں اور برتن یوں کھٹکاتے رہے جیسے کھانا تناول فرما رہے، واہ واہ۔ لیکن اصل میں وہ کھانا صرف مسافر کھا رہا تھا۔ جب سویرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ فضاحک ربی، تمہارے اس رات کے عمل سے میرا رب مسکراتا رہا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی رضا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو آزاد سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن مطلب مسکرانے سے کہ اللہ کی خوشی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی تم پر نازل ہوتی رہی ساری رات۔ واہ واہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کمال کا ارشاد فرمایا۔ جی جی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، مطلب صرف ہاتھ پھیرنا نہیں کہ آپ گلی سے گزرتے ہوئے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے چلے گئے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، مطلب یہ کہ یتیم کی کفالت کی، اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، معاشرے کا کارآمد فرد بنا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی رحمتیں اور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو گویا کہ انسان کی کامیابی کے لیے عبادات اور معاملات یہ دونوں ضروری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اعتقادات کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم قیامت کے دن کا بھی اعتراف نہیں کرتے تھے، اللہ کی اس کے اوپر قوت اور طاقت کے حوالے سے بھی ہم تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ اخوت اور بھائی چارہ اور یہ معاملات، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی کامیابی کا، آپ کی کامرانی کا اور حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی انداز میں بات ارشاد فرمائی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اخوت کے، بھائی چارے کے جو ثمرات ہیں وہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جو معاشرے پر مرتب ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائے تاکہ کنکلوژن ہو جائے آج کے اس موضوع کا، چونکہ آخری سیگمنٹ کا آخری سوال ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کنکلوڈ فرما دیجیے۔ دیکھیں اس وقت اگر ہم پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں اگر ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے کہ اگر کوئی مذہب استحصال کا شکار ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ بالکل۔ اور اگر اس پوری دنیا میں مسلمان، اس پوری دنیا میں اگر کسی مذہب کے ماننے والے پریشان ہیں اور استحصال کا شکار ہیں، پریشان ہیں، تو وہ مسلمان ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اخوت جو ہے نا، اخوت یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے انہیں کھویا ہوا مقام حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا فرماتا ہے، لیکن اس میں کچھ ہماری غلطیاں ہیں، ہم سے کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں، اور اس بات کو ہم سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں اگر گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو مسلمان کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ مسلمانوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اخوت اسلامی کا درس دیا تھا، اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ دیکھیں اس کی ایک نظیر ہے نظام زکوٰۃ۔ یہ شریعت مطہرہ نے نظام زکوٰۃ کو کیوں متعارف کروایا؟ وہ متعارف ہی اس وجہ سے کروایا تھا کہ جو مسلمان محتاج ہیں ان کی خدمت کی جائے، ان کو برابر لایا جائے، ان کو برابر لایا جائے، خوشیاں دی جائے۔ ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ مزیدار کھانے کھائیں۔ تو اسی وجہ سے ایک وہ مال جو ایک مدت تک ایک مسلمان کے پاس رہتا ہے، لیکن جب وہ مدت گزر جاتی ہے تو اسی مال میں سے ایک خاص کوانٹٹی اس پر لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مال سے نکالے گا۔ اب وہ اس مال کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا مال ہے، بلکہ اب وہ مال اس کا نہیں بلکہ کسی محتاج کا مال ہے۔ یہ اخوت اسلامی ہے، اس کے بین نظیر جو ہے نظام زکوٰۃ ہے، اور اسے فرض رکھا گیا ہے۔ جی اسے فرض رکھا گیا ہے۔ اور آج اگر ہم مسلمانوں کے درمیان اخوت اسلامی دوبارہ سے قائم ہو جائے تو ہم ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں گے۔ اور آپ نے ثمرات اور فوائد کی بات کی ہے، تو اس کا پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اخوت کا مظاہرہ ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمارے درمیان دوبارہ سے جو ہے وہ اتحاد والی فضا جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اتحاد اگر ہمارے درمیان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے مذہب کا استحصال کوئی کر نہیں سکتا ہے، پھر مسلمانوں کا استحصال ہو نہیں سکتا ہے۔ جب ہم اس پوری دنیا کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آج پوری دنیا میں مسلمان مالی اعتبار سے کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ اور اخوت کا مطلب بھی یہی ہے،
اخوت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر ایک مسلمان کمزور ہے مالی اعتبار سے تو وہ مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اپنے مال میں سے کچھ مال جو ہے وہ خرچ کرے اور اس مسلمان کو دے. اور اگر ہم اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کریں گے تو ہم مالی جی آپ پورے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا. پورے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پر یہ کہا ہی نہیں ہے کہ تم جو مال میں نے تمہیں دیا ہے تم اپنے پاس رکھو, بلکہ انفاق فی سبیل اللہ کا درس دے کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انعامات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر تم انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں مقام تمہیں عطا فرمائے گا. اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں مقام عطا فرمائے گا. اور اگر ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ مالی اعتبار سے بھی دوبارہ کی طرح مستحکم ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخوت کا صرف نہ صرف درس دیں بلکہ اس کا مظاہرہ بھی کریں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد اور مالی اعتبار سے ہم مستحکم اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم دوبارہ سے اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے فرمایا. اور قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے وہیں یعنی کہ حقوق ادا کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. محتاجوں کے حقوق ہیں, یتیموں کے حقوق ہیں, بیواؤں کے حقوق ہیں, کام کرنے والوں کے حقوق ہیں, غلاموں کے حقوق ہیں, خادموں کے ہیں, بہت سارے حقوق ہیں. جہاں حقوق اللہ بہت زیادہ ہیں حقوق العباد بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے یہ پیغام اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی ایک ڈسپلن کے ساتھ گزاریں اور اس ڈسپلن میں وہ تمام حقوق پیش نظر رکھیں کہ جو ہم پر لازم قرار دیے گئے ہیں. اسی کے حوالے سے آج گفتگو ہوئی اور بہت عمدہ انداز میں دونوں ہی ہمارے مہمانان گرامی نے اخوت اور اس کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے اس کے فوائد اور اس کے جو نقصانات اس کے اگر نہ اس کو برتا جائے یا اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے تو نقصانات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ مفتی ذوالفقار مدنی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, علامہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, اور حافظ ضیاء الرحمن شاہ صاحب آپ سے آخر میں کلام سنیں گے. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. غور کیجیے گا کہ آج ہم نے جس موضوع پر بات کی ہم میں کہاں کہاں کمی ہے, کجی ہے, کوتاہی ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کر سکتا ہے اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں. فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل مدینے والے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان
مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے